آج کل ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے اور وہ ہے اسلامی اسکالر بننے کے لیے شارٹ کٹ کورسز کا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس رفتار کے دور میں ہم علم کی وہ جو گہرائی ہے وہ کہیں کھو تو نہیں رہے؟ آئیے اسی اہم سوال کا جائزہ لیتے ہیں جو ایک علمی تنقید کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی حقیقی علم کا کوئی شارٹ کٹ ہو بھی سکتا ہے، یا یہ ایک ایسا سفر ہے جو زندگی بھر کی محنت مانگتا ہے۔ تو آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ شارٹ کٹ کا رجحان آیا کہاں سے، پھر اس کی قیمت کیا ہے، یعنی سطحی علم کے خطرات کیا ہیں، اس کے بعد ایک حقیقی عالم کی پہچان پر بات کریں گے اور مہارت کا صحیح راستہ کیا ہے، اور آخر میں ایک اہم سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے اور اس رجحان کی جڑوں کو سمجھتے ہیں جو صدیوں پرانے علمی نظام کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایسے کورسز آ گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ جدید دور کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتی طریقے سے بہت بہت مختلف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ترقی ہے یا علم کی قدر میں کمی؟ ذرا اس فرق کو دیکھیے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کہاں 7 سے 8 سال کا ایک لمبا گہرا سفر اور کہاں صرف 1 یا 2 سال میں سرٹیفیکیشن کا وعدہ۔ یہی تیز رفتاری اور گہرائی کا تضاد اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی اشتہار کا متن ہے جو اس مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 1 سال میں، اور وہ بھی دن میں محض 3 گھنٹے پڑھ کر مکمل عالم بننے کا دعویٰ۔ یہ بات اس تنقید کو مزید پختہ کرتی ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ تو اس سب کے نقصانات کیا ہیں؟ آئیے اب اس تجزیے کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تیز رفتار پروگراموں کے خلاف مصنف کے دلائل کیا ہیں اور ان سے کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل سوال ہے، اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب راستہ اتنا چھوٹا کر دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہم کھوتے کیا ہیں؟ وقت بچاتے ہوئے کیا کوئی ایسی انمول چیز ہے جو ہم گنوا رہے ہیں؟ مصنف کے مطابق نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں، مطلب بنیاد ہی کمزور رہ جاتی ہے، اور جب بنیاد کمزور ہوں تو ایسے اسکالرز نہ صرف خود الجھن کا شکار ہوتے ہیں بلکہ وہ پوری کمیونٹی کے لیے غیر ارادی طور پر گمراہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو پرانا روایتی طریقہ ہے اس میں اتنا وقت لگنے کی ایک وجہ ہے۔ جیسا کہ مصنف کہتے ہیں، علم واقعی ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں غوطہ لگانا پڑتا ہے، صرف کنارے پر کھڑے ہو کر اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ گہرائی اور وقت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے، تنقید تو ہو گئی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حقیقی عالم ہوتا کیسا ہے۔ مصنف کے مطابق اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے کامل عالم، یہ صرف ایک ڈگری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت گہری ذمہ داری ہے۔ کامل عالم وہ ہے جس کا علم صرف کتابوں تک محدود نہ ہو بلکہ وہ اسے معاشرے کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکے، اور یہی وہ معیار ہے جس پر ان شارٹ کورسز کو پرکھا جا رہا ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سب وہ بنیادی علوم ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے۔ تو خود ہی سوچئے، کیا یہ سب کچھ 1 یا 2 سال میں گہرائی سے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ آئیے اب اس پر نظر ڈالتے ہیں جو صدیوں سے آزمایا ہوا طریقہ ہے، وہ روایتی سفر جو علم کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، پورا سفر مرحلہ وار چلتا ہے۔ پہلے 2 سال بنیاد بنائی جاتی ہے، پھر اگلے کچھ سال اصل علوم پڑھے جاتے ہیں، اور آخر میں ہوتی ہے اسپیشلائزیشن، بالکل ایک مضبوط عمارت کی طرح جس کی پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر دیواریں اور پھر چھت۔ اور یہ بات آج کے دور میں کتنی اہم ہے۔ مصنف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل علم موبائل فونز والی ڈسٹریکشن سے نہیں ملتا، اس کے لیے تو سالوں کی محنت اور گہرا غور و فکر چاہیے۔ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ کردار سازی کا عمل ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، اور وہ مرکزی کشمکش جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے، گہرائی بمقابلہ رفتار۔ 7 سے 8 سال، آخر میں بات اسی ایک ہندسے پر آ کر رکتی ہے۔ مصنف کے مطابق کم از کم اتنا وقت تو لگتا ہی ہے، اور یہ جو 1-2 سال والے دعوے ہیں نا، یہ نمبر ان کا سیدھا سا جواب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مصنف نے پہلے مسئلے کو سامنے رکھا اور پھر اس کا حل بھی بتایا۔
یہ اصل میں اگلی نسل کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ رفتار کے بجائے گہرائی کا انتخاب کرے، مقدار پر معیار کو ترجیح دے۔ اور ہم اپنی بات اسی آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ علم کی دنیا میں رفتار کی قیمت کیا ہے؟ یہ سوال صرف دینی علوم کا نہیں بلکہ ہر فیلڈ کا ہے۔ جب کوئی شارٹ کٹ اپناتا ہے تو وقت تو بچا لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا قربانی دیتا ہے، اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔